مجاہد کی گردن کٹتی ہے لیکن اس کے جذبات قربان ہوتے ہیں، اس کی آرزویں ختم ہوتی ہے، ماں باپ سے جدائیگی، بھائیوں سے جدائیگی، ماں کا پیار ختم، باپ کی محبت ختم، اکیلا چلا گیا، اجنبی جگہ کے اندر چلا گیا۔ اتنی بڑی قربانی کی وجہ سے نبی علیہ السلام نے اس چیز کو بھی فی سبیل اللہ کا مصداق قرار دیا اور فرمایا میدان جہاد کے اندر جو مجاہد جاتا ہے اللہ اس کو جتنا ثواب عنایت فرماتے ہیں، طلب علم کے لیے جو طالب علم نکل جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی وہ درجہ عطا فرماتے ہیں حتی یرجع، یہاں تک کہ وہ اپنے وطن لوٹ کر کے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو دین کی سمجھ حاصل کرے، دین کے اندر گہرائی حاصل کرے، تفقہ فی الدین حاصل کرے، اور حاصل کرنے کے بعد جب وہ اپنی قوم کے اندر، اپنے وطن کے اندر، اپنے علاقے کے اندر لوٹ کر کے آئیں تو اپنی قوم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرانے کا کام کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طائفہ کا مصداق الحمدللہ اس دور کے اندر اللہ نے ہمیں اور آپ کو بنایا ہے۔ اللہ کے گھر کے اندر بیٹھ کر کے قسم اگر کھا لو تو حانث نہیں ہوگا کہ دنیا کے اندر ہم نے بہت سی جماعتیں دیکھی ہے، بہت سے فرقے دیکھے ہیں، بہت سے دین کا کام کرنے والے دیکھے ہیں، لیکن جو اعتدال علماء دیوبند کے اندر پایا جاتا ہے، جو اعتدال اور جو قربانیاں ہمارے علماء دیتے ہیں، اور دین صحیح کی جو سچی اور صحیح ترجمانی اخلاص اور للہیت کے ساتھ یہ علماء اور دعوت و تبلیغ کے ساتھ ہی جس انداز میں دے رہے ہیں، اس کی دنیا کے اندر آپ کو کوئی نظیر نہیں ملے۔ آپ بھی دنیا کے حالات کو ٹٹولیں، مختلف جماعتوں کو دیکھیں، تنظیموں کو دیکھیں، فرقوں کو دیکھیں، آپ کو بھی، آپ کا دل بھی یہ گواہی دے گا یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دجالی دور کے اندر بھی ہمیں سچی جماعت کے ساتھ اور اللہ والوں کی جو جماعت ہے، اہل اللہ کی جو جماعت ہے، اللہ نے اس جماعت کے بڑے لوگوں کے ساتھ ہمیں بھی لاحقہ کے طور پر جوڑ دیا ہے۔ اللہ ان کی توفیق اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قربانیوں کے بدولت کل آخرت میں ہماری مغفرت فرما دے، اور ان کے توفیق اور ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی جنت کے اندر داخل فرما دے۔ بزرگوں، یہ راستہ ہمارا طے ہوا، ایک رسمی طور پر ہم نے بخاری شریف مکمل کی، احادیث کی 10-12 کتابیں پڑھی، کوئی عالم کہلایا، کوئی حافظ کہلایا، کوئی قاری کہلایا، اور وہاں سے نکل کر کے وہ اپنے اپنے میدان کے اندر آ کر کے کام کر رہے ہیں۔ کوئی مدرسے میں کام کر رہا ہے، کوئی مکتب میں کام کر رہا ہے، کوئی مسجد کے اندر کام کر رہا ہے، کوئی رفاعی تنظیموں سے جڑ کر کے امت اور انسانیت کی بھلائی کے لیے اور فلاح کے لیے کام کر رہا ہے۔ یہ سب کچھ اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے۔ اس وقت جو ہم لوگ جمع ہیں، خاص طور سے ہم مدارس کے لوگ ہیں، ہم مکاتب کے لوگ ہیں، مولانا نے ساری چیزیں آپ کو منظم انداز میں مختصر طور پر بتائی۔ ہم مدرسے کے اندر پڑھاتے ہوں، ہم مکتب کے اندر پڑھاتے ہوں، ہم مسجد کے اندر امامت کی خدمت انجام دیتے ہوں، ہم ایک بڑی ذمہ داری کو لے کر کے یہاں آئے ہیں۔ ہمارے اساتذہ جب بخاری شریف کی آخری حدیث پڑھاتے ہیں تو ان کے یہ الفاظ ہوتے ہیں، ہم نے اپنے اساتذہ سے یہ امانت لی تھی اور آج یہ امانت آپ کو سپرد کر رہے ہیں۔ آپ کو اپنے علاقے کے اندر جا کر کے دین متین کا صحیح کام کرنا ہے، اور آپ صحیح کام کریں گے تو کل قیامت کے دن اللہ ایک استاذ کو ایک امام اور ایک امیر کی شکل میں اٹھائے گا، اور اس کے پیچھے ہزاروں اور کروڑوں اور لاکھوں طلبہ ہوں گے اور ان کے شاگردوں کی جماعت۔ ہم وہاں سے یہاں آئے ہیں، ہم نے دین کو حاصل کیا، علم دین کو خصوصی طور پر حاصل کیا۔ وہاں سب سے پہلی شرط یہ لگائی جاتی ہے کہ ہمارا یہ کام اخلاص اور للہیت پر مبنی ہونا چاہیے۔
یہ کام کی بنیاد ہے ہمارے کام۔ بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے، اور صاحب مشکات نے بھی کتاب الایمان سے پہلے اس حدیث کو ذکر کیا ہے، انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا دار نیتوں کے اوپر ہے۔ تو ہمیں اپنے اساتذہ کا پڑھایا ہوا یہ سبق آج دوبارہ ہمیں اس کو تازہ کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ ہم سب مل کر کے اس سبق کو تازہ کریں گے تو ہمیں ہمارے اپنے کاموں کے اندر، اپنی خدمات کے اندر ایک جان اور ایک تازگی پیدا ہو جائے گی کہ اللہ کے لیے جو کام کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو آدمی کام کرتا ہے، وہ دنیا کے ملامت کرنے والوں کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، مادیت کی اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی ہے، فقر و فاقہ آ جائے تو وہ اس کی کوئی فکر نہیں کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلص مومنین کی علامتیں بتلائی ہے، اس میں ایک علامت یہ بھی بتلائی ہے، لا یخافون لومۃ لائم، ملامت کرنے والوں کی ملامت کی وہ کوئی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ آج ہمیں سماج مل کر کے کوئی بات کسی بات کے اوپر جمع ہو کر کے ہمیں ٹوکتا ہے تو ہم اس کام کو انجام دیتے ہوئے ہچکچاتے ہیں، لیکن ہم نے اپنے اساتذہ سے جو سبق لیا ہے وہ ہماری زندگی کا ایک مشن ہے، زندگی کا ایک کیا ہے؟ مشن ہے۔ اگر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملامت کرنے والوں کی ملامت، تکلیف دینے والوں کی تکلیف، برائیاں بیان کرنے والوں کی برائیوں کی پرواہ کرتے تو کار نبوت پر نعوذ باللہ آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، لیکن کوئی نبی ملامت کی پرواہ نہیں کرتا ہے۔ اللہ جو مشن ان کو دے کر کے دنیا کے اندر بھیجتا ہے وہ اپنے اس مشن کو لے کر کے چلتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی چند سالوں کی قربانی کے بعد میں اس مشن کے پیچھے لاکھوں لوگوں کو کھڑا فرما دیتے ہیں۔ تو میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، پہلی چیز اخلاص اور انسانیت، یہ چیز ہمیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس پہ میں توجہ اس لیے دلا رہا ہوں کہ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، اور ہمارے جو طلباء نچلے درجات ہی میں بڑے اداروں کے اندر چلے جاتے ہیں، وہاں باتیں تو بڑی اچھی ہوتی ہے لیکن عام طور سے وہ غیر حاضر رہتے ہیں یا پیچھے بیٹھ کر کے نیند اور موبائلوں میں مشغول رہتے ہیں۔ اس لیے یہ باتیں دل کے کانوں سے سنتے نہیں ہیں اور دل کے اندر وہ چیزیں اترتی نہیں ہیں۔ تو وہاں جیسی زندگی رہی، بچپن کی زندگی تھی، کچھ آوارگی کے ساتھ، کچھ بری صحبت کی وجہ سے صحیح تربیت نہیں ہو پائی، اور میدان کے اندر آ کر کے سوشل میڈیائی علامہ مل گئے، سوشل میڈیائی علماء مل گئے، سوشل میڈیائی مولانا صاحب مل گئے، طرح طرح کے مادیت کے وہ آپ کو فوائد گناتے ہیں، کم تنخواہ کے اوپر تنقیدیں کرتے ہیں، علماء کے کاموں کے اوپر وہ تنقیدیں کرتے ہیں۔ جو نظام بزرگوں نے چلایا ہے اس نظام کو اسی طرح چلایا جائے تو اس کے اوپر نوجوان علماء جو کسی تپش کے اندر رہے نہیں ہیں، جنہوں نے کسی کی ڈیوٹیاں سیدھی کی نہیں ہیں، جو کسی بزرگ کے خدمت کے اندر رہے نہیں ہیں، تو اپنے دماغ سے کام کرتے ہیں، اپنے جذبات سے کام کرتے ہیں، اپنے گرم لہو سے کام کرتے ہیں۔ اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ خود بھی راہ راست سے بھٹکتے ہیں اور دوسرے بہت سے نوجوان علماء کو بھی بھٹکنے کا وہ کام کرتے ہیں۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں اپنے ساتھیوں سے کہ ہمیں اپنا کام اخلاص اور للہیت کے ساتھ انجام دینے کے لیے، قربانیوں کے ساتھ دینے کے لیے شروع ہی سے تیار رہنا چاہیے۔ یہ کام قربانی چاہتا ہے، یہ کام اخلاص چاہتا ہے، یہ کام للہیت چاہتا ہے۔ آپ یہ چاہیں، میں جس مکتب میں جس مدرسے میں آیا ہوں وہاں کے جاہل لوگ، وہاں کے عوام لوگ، میرے اساتذہ جو بڑے اداروں میں رہتے ہیں، ان کی وہ زندگی انتہا کی ہوتی ہے اور ہماری یہ زندگی ابتدا کی ہوتی ہے۔ مبتدی منتہی کی زندگی پر اپنی زندگی کو قیاس کرے گا، وہ عالم، وہ دین کا خادم کبھی اس میدان کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتا، پھسل جائے گا۔ وہ دیکھتا ہے 35 سال مدرسے میں رہے ہیں، 40 سال دارالعلوم میں رہے ہیں،
آج اللہ نے ان کو بڑی وسعت دے رکھی ہے، جہاں جاتے ہیں بڑی عزت ہے، مال کی فراوانی ہے، گاڑیوں کا انتظام ہے، لوگ جہاں جہاں ان کی عزت کرتے ہیں۔ ہم ان کی اس زندگی کو دیکھ کر کے پہلے ہی سال مکتب اور مدرسے میں آ کر کے ان کے اوپر قیاس کرتے وہ چیزیں اور وہ آئینہ سامنے رکھتے ہیں اور وہ چیز وہاں ملتی نہیں ہے۔ ہم بدظن ہو کر کے اللہ کے اوپر یقین کی کمی کی وجہ سے یا ایمان کی پختگی کی نہ ہونے کی وجہ سے ہم بدظن ہو کر کے اس راستے سے دور ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میرے نوجوان ساتھیوں، نوجوان علماء، ہم طے کر کے بیٹھیں کہ یہ میدان کانٹوں بھرا ہے، یہ میدان تاج والا نہیں ہے۔ اس میدان کے اندر کانٹے بھی آئیں گے، اس میدان کے اندر روڑے بھی آئیں گے، اس میدان کے اندر گالیاں بھی سننی پڑے گی، چندے کے نام پہ گالیاں سننی پڑے گی، تعلیم کے نام پر گالیاں سننی پڑے گی، امامت کے نام پر گالیاں سننی پڑے گی۔ اگر ہماری ایسی تربیت ہوئی ہے کہ ہم ان چیزوں کو برداشت کر سکتے ہیں، اللہ کی ذات پر یقین کر کے کہتا ہوں اگلے 20 سالوں کے اندر آپ اس بستی اور اس علاقے کا آئیڈیل اور نمونہ بن جائیں۔ اور اگر ہم نے درمیان ہی کے اندر اس چیز کو چھوڑ دیا تو ہم تو دین سے بدظن ہوں گے ہی، ہمارے علمی وراثت کی وجہ سے، ہماری دین بیزاری کی وجہ سے جو امت ہم کو اپنا مقتدا مانتی تھی، جو امت ہمیں اپنا امام مانتی تھی، کل کو وہ امت دین سے بدظن ہونے کا ذریعہ بن جائے۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اخلاص اور للہیت کے ساتھ کام کرنے کی کوشش کریں۔ پیدا کیسے ہوگا، ایک چیز میرے ذہن میں تھی، آگے بیان کرنی ہے لیکن اس کو یہی بیان کر دیتا ہوں۔ اخلاص للہیت پیدا کرنے کے لیے مخلصین کی سایہ میں رہنا ضروری ہے۔ اخلاص للہیت پیدا کرنے کے لیے اہل اللہ اور مخلصین کی سایہ میں رہنا ضروری ہے۔ اس کے بغیر میری طرح کوئی تقریروں میں اخلاص کی رٹ لگاتا رہے، اس طرح اخلاص پیدا نہیں ہوگا۔ کسی کامل کی صحبت میں رہنا پڑے گا، اپنے آپ کو گرم کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو تپانا پڑے گا، تب جا کر کے ہمارے اندر یہ صلاحیت پیدا ہوگی، ورنہ ہمارے اندر اخلاص اور للہیت کی صحیح معنی کے اندر وہ صفت پیدا نہیں ہو سکتی۔ دوسری چیز آ گئی ہے ضمن کہ ہمیں کسی صاحب نسبت اللہ کے ولی جن سے ہمیں انسیت ہے، استخارے کے ذریعے آپ طے کر لیں، محبت کے ذریعے آپ طے کر لیں، کسی ایک کو طے کر کے ان کی رہبری اور ان کی رہنمائی میں اپنے زندگی کا پورا کام کرنا۔ اور ہمارے اللہ والے تو یہاں تک کہتے ہیں دین کے کاموں میں نہیں، گھر کے کاموں کے اندر بھی ہم ان سے مشورہ لے کر کے کام کریں گے تو انشاءاللہ ہماری گھریلو زندگی بھی بہت اچھی گزرے گی، اس لیے کہ وہ ان حالات سے گزر کر کے آئے ہیں، وہ ان چیزوں سے گزر کر کے آئے ہیں، وہ گھریلو حالات کے نشے و فراز سے اچھی طرح واقف ہیں۔ کسی بھی موڑ کے اوپر ہم ان سے پوچھیں گے اور صحیح معنی میں ہم کو اگر وہ طالب صادق دیکھیں گے تو وہ اپنے وقت کی پرواہ نہیں کریں گے اور چیزوں کی پرواہ نہیں کریں گے اور ہمیں بتانے کے اندر کسی طرح وہ گریز نہیں کریں گے۔ تو یہ دوسری چیز ہے۔ تیسری چیز، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ دوسرے انبیاء کے حالات ہم نہیں پڑھ سکتے ہیں اپنی مشغولی کی وجہ سے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ضرور مطالعہ کریں۔ سیرت کا مطالعہ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ حضور کی وراثت کیا ہے۔ ان العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، انبیاء نے دینار و درہم کو دنیا کے اندر میراث کے طور پر نہیں چھوڑا ہے، یعنی مال چھوڑ کر کے نہیں گئے۔ کیا چھوڑا؟ وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ،
انہوں نے اپنے پیچھے علم کی وراثت چھوڑی ہے، علم دین کی وراثت چھوڑی ہے۔ خود نبی علیہ السلام آگے فرماتے ہیں فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍ وَافِرٍ، جس نے علم کو لے لیا اس نے دنیا اور آخرت کے بہت بڑے حصے کو لے لیا۔ تو ہمارے کام کی تیسری چیز اس حدیث میں یہ آئی کہ ہم ریفائنری کو دیکھ کر کے، اپنے یہاں کے لوگوں کی چکا چوند کو دیکھ کر کے، اگر ہمارے منہ سے بھی مال کے پیچھے راہ ٹپکتی ہے تو ہمیں ایک دن یہ میدان خیر بات کہنا پڑے۔ اللہ دے رہا ہے، بزرگوں نے ایک ترتیب بنائی ہے وظائف کی، خلفاء نے وظیفہ لیا ہے، علماء نے وظائف لیے ہیں، اولیاء اللہ نے بیت المال سے وظائف لیے ہیں۔ موجودہ دور کے اندر حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے علماء دین کا کام کرنے والوں کے لیے وظائف کا ایک طریقہ متعین کیا ہے۔ اگر ہماری اور ہماری اولاد کی جائز ضروریات اس وظیفے کے ذریعے پوری ہو رہی ہے تو پھر ہمیں دائیں بائیں جھانکنا نہیں چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جس قرآن کو لے کر کے ہم چل رہے ہیں، جس حدیث کو لے کر کے ہم چل رہے ہیں، جس دین کو لے کر کے ہم چل رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے چل رہے ہیں، مخلوق کو راہ راست کے اوپر لانے کے لیے چل رہے ہیں، انسانیت کی ہدایت کے لیے چل رہے ہیں، کیا وہ خدا اتنا محتاج ہے کہ ان سارے کام کے کرنے کے باوجود بھی وہ خدا ہمارے اوپر فاقے ڈالے گا، وہ خدا ہمیں بھوک کی موت مار دے گا؟ میرے بزرگوں اور دوستوں، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ جس اللہ نے اس کام کے اندر لگایا ہے، انشاءاللہ وہی اللہ کی ذات ہمارے لیے ان چیزوں کا صحیح معنی کے اندر انتظام بھی فرمائے۔ اس لیے یہ تیسری بات۔ چوتھی بات، اب ہم مکتب اور مدرسے میں آتے ہیں۔ مکاتب کے اندر مولانا نے 6 چیزیں بتلائی، مجھے تو 3 ہی چیزیں یاد تھیں۔ عقائد کی تصحیح ہونی چاہیے، قرآن تجوید کے ساتھ پڑھا جانا چاہیے، اور دینیات کا نصاب مکاتب کے اندر مکمل ہونا چاہیے۔ یہ ہمارے بزرگوں نے ایک نظام بنایا۔ اب اس کے ساتھ متفرقات ہے اور دوسری چیزیں بھی آ جاتی ہیں۔ ابھی قاری فاروق صاحب نے آپ کے سامنے بچوں کو پیش کیا، مکالمے کے بچے تھے لیکن مکمل مخارج کی رعایت کے ساتھ بول رہے تھے، یعنی قاری صاحب نے اردو کے اندر بھی مخرج کے ساتھ بولنے کا پابند بنایا اپنے بچوں اور بچیوں کو۔ یہ ان کا کمال ہے، ہونا چاہیے۔ آدمی میں جو صلاحیت ہے اس صلاحیت کو اپنے بچوں کے اندر جو استاذ اچھے انداز سے منتقل کر دے وہ کامیاب معلم ہے۔ اور ہمارے بزرگوں نے، علماء نے لکھا ہے، اگر شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ کوئی معلم اپنے مشن کو اپنے بچوں کے اندر منتقل کر دے وہ پہلے نمبر کا کامیاب معلم ہے۔ اور ضرورت کے موقع پر ضرب یضرب کی گردان کے ساتھ میں بھی اپنے مشن کو منتقل کر دے وہ بھی الحمدللہ کامیاب معلم ہے۔ ناکام نہیں ہے، بس اتنا ہے شریعت کے حدود کے اندر رہنا ضروری ہے۔ علم دین انتہائی ضروری کام ہے، سکھانا ضروری کام ہے، لیکن وہاں بھی شریعت نے حد متعین کی ہے۔ حدیث میں ایک مثال آتی ہے، فقہ کی کتابوں میں اس کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ بیوی کو کن جگہوں کے اوپر مارنا جائز ہے۔ ان میں سے ایک جگہ یہ بتلائی ہے کہ اگر بیوی نماز نہیں پڑھتی ہے تو بیوی کو مارنے کی شریعت نے اجازت دی ہے، لیکن قید لگا دی، ایسی مار نہ ہو کہ صبح اپنے میکے جا کر کے وہ دکھائے کہ یہاں مار لگی ہے۔ نشان نہیں پڑنا چاہیے، چاہے طلبہ ہوں، چاہے گھر کے بچے ہوں، چاہے اہلیہ ہوں، چاہے آپ کے ماتحت کوئی بھی ہے جو آپ سے منسلک ہے اور علم دین حاصل کر رہا ہے یا ہدایت سیکھنے کے لیے آیا ہے،
دین کی باتیں سیکھنے کے لیے آیا ہے. اگر نرمی اور محبت کے ساتھ ہو تو نور نالا نور ہے، اور اگر یہ نہ ہو تو دوسرے راستے کی بھی گنجائش ہے، لیکن شریعت نے اس کی ایک حد متعین ہے. تو مکاتب اور مدارس کے اندر حضرت اقدس مفتی سعید احمد صاحب بارکلی نور اللہ مرتضی، میں اور ایک ہمارے ساتھی دارالعلوم پوکھرن کے استاد حدیث مولانا جمال الدین صاحب، ہم عصر کے بعد ان کے پاس جایا کرتے تھے کبھی کبھی. تو وہ مدارس کے حالات پوچھتے تھے کہ آپ کے یہاں مدارس میں تعلیم کہاں تک ہے، کیسے پڑھایا جاتا ہے، کیا تعلیم ہوتی ہے. ہم جس وقت دارالعلوم میں تھے، آج سے تقریباً 24 سال پہلے اکثر مدارس میں حفظ قرآن اور دینیات کی تعلیم ہی ہوتی تھی. دارالعلوم پوکھرن میں بھی اس وقت عربی پنجم تک کی تعلیم تھی. تو حضرت سن کر کے فرماتے تھے تمہارے سارے مدارس میری نظر میں مکاتب ہیں، تمہارے سارے مدارس میری نظر میں مکاتب ہے. پھر فرماتے تھے اس کی وجہ کیا ہے؟ تو ہم نے کہا حضرت وجہ بھی بتا دیجئے کہ ہمارے پالنپور کے خاص طور سے اس علاقے کے اندر جو آپ کے مدارس میں تعلیم ہوتی ہے وہ پوری تعلیم ہمارے مکاتب میں انجام دی جاتی ہے. عربی چہارم تک کے بہت سے ایسے مکاتب ہیں جو مدارس کی شکل میں ہیں لیکن وہ مکاتب ہے. بچے صبح آتے ہیں، شام کو آتے ہیں، عشاء پڑھ کے گھر چلے جاتے ہیں، ناشتہ گھر سے کر کے آتے ہیں، دوپہر کا کھانا گھر جا کر کے کھاتے ہیں، شام کا کھانا عصر کے بعد گھر جا کر کے کھا کے آ جاتے ہیں. تو ہمارے مدارس میں عام طور سے دینیات کی تعلیم اور حفظ قرآن کی تعلیم، اب بہت سے مدارس کے اندر عربی کی تعلیم بھی شروع ہو گئی ہے. تو ہمیں یہاں رہتے ہوئے ابتدا سے جو بچے ہمارے پاس آئیں گے ان بچوں کو قرآن کی تصحیح، عقائد کی تصحیح، اور اس کے ساتھ آج اگر ایک قید لگا دیں تو بہت اچھا رہے گا، عقائد کی تصحیح سمجھانے کے ساتھ. ورنہ ہمارے مکتب کے کتنے بچے جن کے عقائد صحیح تھے لیکن آگے جا کر کے نہ سمجھی کی وجہ سے وہ غلط راستہ اختیار کر لیتے ہیں. اور کتنے علاقوں کے ایسی خبریں آتی ہے کہ وہاں کے بچے ہمارے مدارس میں مکاتب میں پڑھے ہوئے تھے، کوئی قادیانی بن گیا، کوئی شکیلی بن گیا، کوئی بریلوی بن گیا، کوئی کچھ بن گیا. کیوں؟ عقائد رٹائے تو گئے تھے لیکن عقائد کو ذہن نشین کہہ کے دل و دماغ کے اندر اتارا نہیں گیا. اس لیے جو بچے 11-12 سال کے ہوں، مراہق ہوں، قریب البلوغ ہوں، ان بچوں کو عقائد کی تصحیح کے ساتھ آج کے دور کے اندر عقائد کو اچھی طرح سمجھانا بھی چاہیے. یہ مکاتب اور مدارس کی ہماری ایک تعلیم ہے موٹے انداز میں. تحفیظ القرآن کی تعلیم ہو، دینیات کی تعلیم ہو، اردو اچھی طرح پڑھنی آ جائے، اردو اچھی طرح لکھنی آ جائے. ہمارے اکابر کی اکثر تصنیفات اردو زبان کے اندر، پہلے جیسے فارسی زبان کے اندر تھی عربی کے بعد میں. آج کے دور میں اگر یہ کہا جائے کہ عربی کے بعد علوم دینیہ کا سب سے بڑا ذخیرہ اردو کے اندر ہے تو شاید اب مبالغہ نہیں ہوگا. اس لیے کہ ہر کتاب کی اردو میں شرح موجود ہے، ہر مشکل کتاب کی شرح اور اس کو حل کرنے کا طریقہ اردو کے اندر ہمارے علماء نے، ہمارے فقہاء نے، ہمارے محدثین نے اس کو بیان فرمایا. تعلیم کے ساتھ ابھی ہم اس دائرے میں باہر نہیں نکل رہے ہیں. تعلیم کے ساتھ اگر استاذ کی اپنی صحیح تربیت ہے، استاذ اچھے اخلاق کا عادی بن چکا ہے، تو یہ اثرات اس کے بچوں کے اندر اور بچیوں کے اندر بھی منتقل ہیں. اگر اچھے اخلاق نہیں ہیں، اچھی تربیت نہیں ہے، اچھی تربیت کے لیے اخلاص کے ساتھ، اچھے اخلاق کے لیے اخلاص کے ساتھ دل کے اندر خدا کا خوف ہونا ضروری ہے. اگر خدا کا خوف نہیں ہوگا، مکاتب کے نگراں کہاں کہاں پہنچیں گے، بستی کے لوگ کہاں کہاں نگرانی کریں گے. آپ اور ہم مکتب میں مدرسے کی کلاس میں داخل ہوتے وقت یہ نیت کریں، اللہ نے اپنے فضل سے اس جگہ ہم کو بٹھایا ہے اور یہ دل سے دعا ہونی چاہیے، اے اللہ اس کے حق کو صحیح معنی میں ادا کرنے کی تو ہم سب کو توفیق عطا کرے.
آپ دیکھو آپ کے کام کے اندر کیسی برکت ہوتی ہے۔ حضرت تھانوی دارالفتہ کے سال میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے فتاوی کا مطالعہ کروایا جاتا تھا دارالعلوم میں، امداد الفتاوی۔ حضرت نے اپنے مقدمے کے اندر ایک دعا لکھی ہے، اس وقت پڑھی اور ایسی ذہن نشی ہو گئی، جب بھی کوئی مسئلہ پوچھتا ہے یا جب بھی کوئی فتویٰ لکھنے کا موقع آتا ہے فوراً وہ دعا یاد آ جاتی ہے۔ حضرت سے کسی نے پوچھا تھا یا حضرت نے خود ہی لکھا ہے کہ جب بھی مجھ سے کوئی مسئلہ پوچھتا ہے یا کوئی فتویٰ لینے کے لیے آتا ہے تو پہلے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعا کو ضرور پڑھتا ہوں، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ اس سلسلے میں جو حق ہے اس کی طرف رہنمائی فرما دے اور رہنمائی فرما کر کے اس کی اتباع کی توفیق عطا فرما دے، اور اس سلسلے میں جو باطل اور جو ناحق ہے اس باطل اور ناحق کو ہمارے لیے واضح کر دے، اور واضح کرنے کے بعد اس سے بچنے کے اسباب بھی ہمارے لیے تو پیدا فرما دے۔ اور ہم اس طرح کی چھوٹی چھوٹی دعاؤں کے لیے کوئی ہاتھ اٹھانا آنسو بہانا ضروری نہیں ہے، دل سے دعا ہو اور دل کے آنسو بہہ جائیں، اللہ کے عرش کو یہ دعائیں جلدی ہلاتی ہیں۔ آنکھ کے آنسو تو کبھی طرح ہمارے مکار بھی ہو جاتے ہیں، کبھی وہ ریاکاری کے بھی ہو جاتے ہیں، اس لیے اصل کیفیت دل کی بننی چاہیے۔ کس کی بننی چاہیے؟ دل کی کیفیت بننی چاہیے۔ اب ہم یہاں رہتے ہوئے اپنی نیت کو اس طرح صحیح کریں، اس طرح دعاؤں کا اہتمام کریں تو ہمارے کام کے اندر انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت برکت عطا فرمائے۔ زیادہ مکاتب کے اساتذہ، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے ابھی 2-3 روز پہلے مطالعہ کیا، جملہ پڑھا، اور حضرت علامہ یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگرد ہیں، دارالعلوم دیوبند سے جب وہ جامعہ تعلیم الدین ڈابیر منتقل ہوئے حضرت علامہ تو ان کے ساتھ وہ بھی منتقل ہوئے تھے اور پھر وہ ادھر چلے گئے۔ آج ان کے نام سے وہاں بہت بڑا ادارہ ہے، جامعہ اسلامیہ بن نوری ٹاؤن، بہت بڑا ادارہ ہے، اور وہاں فقہ و فتاوی کا بہت بڑا کام ہوتا ہے۔ ان دونوں شخصیات نے لکھا ہے موجودہ دور کے اندر قرآن کریم کی ایک آیت جو میں نے خطبہ میں تلاوت کی تھی، اس آیت کی روشنی میں یہ دونوں حضرات یہ فرماتے ہیں کہ موجودہ دور میں اگر مکاتب کے اساتذہ اللہ کے ولی نہیں ہیں تو دنیا میں کوئی اللہ کا ولی نہیں ہے۔ کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون۔ ربانیت کی 2 صفتیں بیان فرمائی گئی ہیں۔ پہلی صفت بما کنتم تعلمون الکتاب، کتاب اللہ سیکھی ہے اور لوگوں کو سکھاتے ہیں، اور بما کنتم تدرسون، اور اس کا آگے درس دیتے ہیں۔ لفظاً سکھانا یہ تعلیم کتاب ہے، معناً سکھانا یہ درس کتاب ہے۔ دونوں چیزیں اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ تو میرے نوجوان ساتھیوں، اساتذہ مکاتب، آپ اللہ کے بہت پیارے ہیں، آپ کے ہاتھ ہم چومیں، آپ کی پیشانیاں ہم چومیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نجات کا اس کو ذریعہ بنا دے۔ آپ کی بہت بڑی فضیلت ہے، اس لیے یہاں رہتے ہوئے ہمیں یہ چیزیں اندر رہتے ہوئے ان کو انجام دینے کی کوشش کرنا ہے۔ ایک اور آیت پڑھی تھی، اس کی تفسیر لمبی ہو جائے گی، میں اس کو چھوڑتے ہوئے اب ہم مکتب کی چہار دیواری سے باہر آتے ہیں۔ پہلے مکاتب کا نظام چلتا تھا 6 گھنٹے کا، ہمارے یہاں بھی تقریباً 75 مکاتب، سب جگہ یہی نظام تھا، لیکن جب سے ہمارے بزرگوں کی طرف سے اور خاص طور سے اکابر علماء جمعیت کی طرف سے یہ تاکید آئی ہے کہ ہمارے مسلمان بچوں کو دینی تعلیم کے ساتھ عصری تعلیم کا بھی ان کا معقول انتظام ہونا چاہیے، تو بہت سے علاقوں میں مسلمانوں نے بہت سی اسکولیں قائم کی، بہت سے علاقوں میں اسکولیں نہیں تھیں تو ان لوگوں نے سرکاری اسکولوں کے اندر اپنے بچوں کو بھیجنا شروع کیا۔ بہت سے مدارس میں اسکولیں برائے نام چلتی تھی، اب انہوں نے اسکول کو آگے ترقی دے کر کے تعلیم کو بہت منظم اور ٹھوس اور مضبوط بنانے کی کوششیں صرف کر دی ہے، اور یہ زمانے کا تقاضا ہے،
علماء کو زمانے کا تقاضا سامنے رکھ کر کے دین کی اور امت کی خدمت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بہت سے ہمارے علماء اس کام کو کرتے ہیں، لیکن میں نے ایک جملہ کہا ہے، ہمارے مسلمانوں نے بہت سی اسکولیں قائم کی ہیں، تو وہ مسلم اسکولیں تو ہو سکتی ہے، وہ اسلامی اسکولیں ہرگز نہیں ہیں۔ آپ اس بدگمانی میں نہ رہنا پڑے۔ بہت سی مسلم اسکولیں ہم نے دیکھی ہے، ان کے چلانے والے لوگوں کے اندر عقائد کی مضبوطی نہیں ہے، اور مضبوطی کیا، عقائد کی تعلیم ہی ان کے پاس میں نہیں ہے۔ تو وندے ماترم کے لیے اگر ان کو مجبور کیا جائے، فتویٰ پوچھے بغیر دوسرے دن وہ شروع کروا دیتے ہیں۔ مجھے اس علاقے میں جب بھی آنا ہوتا ہے اور حضرت مولانا شریف صاحب سے میری ملاقات ہوتی ہے، تو میں مولانا سے ایک درخواست ضرور کرتا ہوں کہ حضرت اسلامی اسکول قائم ضرور کیجیے۔ لمبا علاقہ ہے، جیسے مدارس کا نظام چل رہا ہے، ایک اسلامی اسکول ہونی چاہیے۔ مولانا فرماتے ہم نے فائل کبھی لگا دی ہے، لیکن کچھ روڑے کچھ رکاوٹیں ہیں، ہم سب مل کر کے دعا کریں اللہ ان روڑوں کو رکاوٹوں کو دور فرمائے۔ امت کا 98% بچے، آج تک ہمارے علماء 95% کہتے تھے، لیکن لاک ڈاؤن کے بعد امت کا 98% طبقہ اور بچپن کے لوگ اسکولوں کے اندر جا رہے ہیں۔ مدارس کے اندر تو صرف 2% بچے آ رہے ہیں، یہ سارے بچے مکاتب میں ہیں۔ اسلامی اسکولوں سے جوڑنا ہے، مکاتب سے ان بچوں کو جوڑنا ہے۔ باہر نکلنے کے بعد ہمارا یہ پہلا کام۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اب تک ہمارے مکاتب کا نظام لاک ڈاؤن سے پہلے 6 گھنٹے کا چلتا تھا، لیکن اب ہوتے 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 ہمارے یہاں بھی اور ہو سکتا ہے آپ کے یہاں بھی 4 گھنٹے پہ آ کر کے بمشکل سمٹ گیا۔ اور بہت سی تنظیموں نے، گجرات کے علماء نے خاص طور سے مکاتب کے لیے 3 گھنٹے کا نصاب متعین کیا ہے۔ الگ الگ نصاب ہے، سب کا ماحصل ایک ہی ہے، اور الحمدللہ وہ نصاب بہت اچھا ہے۔ ہمیں ہر گھر کے ہر بچے کو مکتب کے اندر داخل کرنے کی انتھک کوشش کرنا ضروری ہے۔ آپ میری بات کو سمجھ رہے ہوں گے۔ ماں باپ کو یہ فکر نہیں ہوگی کہ میرا بچہ مکتب میں جاتا ہے کہ نہیں جاتا ہے، قرآن پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے۔ بہت سے ماں باپ کو فکر ہوتی ہے، بستی کے ذمہ داران کو فکر ہوتی ہے، لیکن کسی جگہ نیا مکتب قائم ہوا ہے، دینی ماحول نہیں ہے، دینی مزاج نہیں ہے، عقائد نہیں ہے، دینی تعلیم نہیں ہے، تو بستی کے ذمہ داران بھی بے فکر ہیں اور والدین بھی بے فکر ہیں۔ وہاں جو استاد قربانی دے گا بچوں کو لانے کے لیے، انشاءاللہ وہ سینکڑوں بچے دنیا کے اندر اس کی ترقی اور آخرت کے اندر اس کی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اس لیے ہماری یہ پہلی کوشش ہے کہ ہر بچہ مکتب کے اندر ضرور بھی ضرور آنا چاہیے۔ پچھلے سال ہم بھٹکل گئے تھے، ایک کیمپ تھا، مولانا ایوب صاحب ندوی دامت برکاتہ بہت اچھی چیزیں چلاتے ہو ہر اعتبار سے ان کے، بس 1-2 مسائل میں ان کا اپنا مسلک ہے، ہمارا اپنا مسلک ہے، اس لیے اختلاف ہو سکتا ہے۔ باقی میں ایک ہفتہ رہا ہوں ان کی تدریبی کیمپ کے اندر، مجھے کوئی چیز ان کی اختلافی نہیں لگی، بلکہ میں ان کے بہت سے کاموں سے بہت متاثر ہوں، اتنا اچھا وہ کام کرتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنی تدریب کے آخری دن سے پہلے ایک پورے ہندوستان کے اندر ایک بہت اچھے مولانا ہیں جو اسکولوں کا نظام چلاتے ہیں، اور حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے خاص تربیت یافتہ ہیں، مولانا محمد الیاس صاحب ندوی بھٹکلی، ہمارے راجستھان کے اندر بھی ان کی نگرانی میں اسکولیں چلتی ہے۔ انہوں نے 1 گھنٹے کی تقریر کی تھی وہاں، اس تقریر کے دوران انہوں نے ایک بات کہی، آپ مسلم اسکول قائم کریں، اسلامی اسکول قائم کریں، کچھ بھی کر لیں، میرا تجربہ 30 سال کا یہ ہے کہ بچہ اگر مدرسے اور مکتب میں نہیں جائے گا تو نہ تو اس کے عقائد صحیح ہو سکتے ہیں اور نہ اس کی تعلیم صحیح ہو سکتی ہے۔ میں ایک چھوٹا سا 2-3 سال کا اپنا تجربہ آپ کو بتاتا ہوں۔ ہمارے اساتذہ یہاں موجود ہے مدرسے میں، ہماری 8 کلاس تک تھی، ہم نے 12ویں کلاس تک کروا دی، اس سال 10ویں کلاس چل رہی ہے۔ جو بچے باہر ڈھانیوں سے آتے ہیں، مدرسے کے بچوں کو تو ہم 24 گھنٹے مسلط رہتے ہیں، تو ان کی وضاقتہ بھی ٹھیک ہو جاتی ہے، ان کا لباس بھی ٹھیک ہو جاتا ہے،
قرآن کے سبق میں بھی وہ دلچسپی لیتے ہیں، اردو کے سبق کے اندر بھی دلچسپی لیتے ہیں، لیکن جو بچے باہر سے اسکول کے نام پر آ رہے ہیں، وہ بچے مکتب میں بھی نہیں جا رہے اور اسکول میں آ رہے ہیں، یہاں سے فارغ ہونے کے بعد اپنے اپنے کام میں ہم نے ان کا 1 گھنٹہ قرآن کریم کا متعین کر دیا، 1 گھنٹہ اردو کا متعین کر دیا، سارا ماحول مدرسے کا ہے، لیکن بچوں کے اسلامی لباس کا پابند بنانے کے لیے ہمیں کتنے پاپڑ پھیرنے پڑ رہے ہیں، اللہ ہی بہتر جانتا۔ گھروں کا ماحول نہیں ہے، بچے یہ سوچتے ہیں ہم اسکول میں جاتے ہیں، ان کے بال کیسے ہیں، ان کے کپڑے کیسے ہیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، رہن سہن کیسا ہے، اس لیے کہ ہم علماء کے لباس کو تو دنیا دار لوگ دقیانوس کہتے ہیں، یہ تو پچھڑے لوگوں کا، بہت پرانے لوگوں کا لباس ہے، زمانہ بہت آگے چلا گیا ہے، اس لیے اب اس لباس کے اندر آنا چاہیے، اور اسکول کا نام لیتے ہی تو وہی ترقی ذہن کے اندر آتی ہے۔ تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے 4 گھنٹے ہمارے بچے مکتب کے اندر آتے ہیں، اور کس عمر تک آئیں گے؟ زیادہ سے زیادہ 12 سال کی عمر، 10 سال بچیاں 12 سال تک آتی ہے، بچے اس سے پہلے کسی اور اسکول میں چلے جاتے ہیں، کسی اور مدرسے میں چلے جاتے ہیں۔ اب یہاں رہتے ہوئے ان بچوں کے عقائد کو صحیح کرنا، ان کا قرآن صحیح کرنا، ان کی اردو صحیح کرنا، ان کی اردو املا صحیح کرنا، ان کا پڑھنا اچھی طریقے سے ہو، اور ان کی تربیت کی فکر کرنا، یہ سارے بچوں کے مدرس کی ذمہ داری ہے۔ لیکن ایک بات ہے، یہاں مکاتب کے ذمہ داران بھی ہوں گے، ایک ہاتھ سے کبھی تالی نہیں بجتی، ایک ہاتھ سے کبھی خوشی نہیں آتی ہے، خوشی کے لیے دونوں ہاتھ کو استعمال کرنا پڑتا ہے۔ اگر کمیٹی اور استاذ دونوں مل کر کے یہ کام کریں تو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، فاروقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، واہ واہ واہ، اتنا اچھا کام، اکیلا استاد دوڑتا رہے، محنت کرتا رہے، یہ چیز کنٹرول کرنے لگی۔ یہ 5واں کام۔ 6واں کام، قرآن میں اس تعلق سے بہت ساری آیات ہوئی ہیں۔ آج ہم مدارس سے جڑے ہوئے ہیں، مکاتب سے جڑے ہوئے ہیں، دعوت و تبلیغ کے کام سے جڑے ہوئے ہیں، اور ہم میں سے کچھ ساتھی مشائخ طریقت سے بھی جڑے ہوئے ہیں۔ ان سب کے باوجود امت اپنے طور پہ چل رہی ہے۔ کون چل رہی ہے؟ امت کا نوجوان طبقہ، امت کا ادھیڑ عمر طبقہ، امت کا بچپن کا طبقہ، یہ سب اپنے طور پر چل رہے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں محبت اور شفقت کے ساتھ جو بھی نظام بنانا پڑے، مکاتب کے اعتبار سے، علاقے کے اعتبار سے جو بھی نظام بنانا پڑے، سارے علاقے کے علماء بیٹھ کر کے اس چیز کے بارے میں ضرور غور کریں۔ آج ہم اس کو رسمی طور پہ ایک نام دے دیتے ہیں، اصلاح معاشرہ، اور صرف بیانات ہوتے ہیں، اس کے علاوہ میدان کے اندر وہ چیزیں آتی نہیں ہیں۔ جب آتی نہیں ہیں، کیوں نہیں آتی ہے؟ ہم امت کے پیچھے چل رہے ہیں، امت ہمارے پیچھے نہیں چل رہی۔ آج ہم سائق بن گئے ہیں، آج ہم قائد نہیں ہیں۔ ڈرائیور گاڑی پیچھے سے چلاتا ہے، لیڈر قوم کو آگے سے کھینچتا ہے۔ آج ہم سائق ہیں، ہم قائد نہیں ہیں۔ ہم دنیا کے مفاد کو دیکھ کر کے، مجھے معاف فرمائیں، ہمارے اپنے مدرسے کی کوئی مجبوری ہو، مکتب کی کوئی مجبوری ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہم اپنی ان مجبوریوں کی وجہ سے، یا حالات کی مربیت کی وجہ سے، یا کم علمی کی وجہ سے، جیسا امت چل رہی ہے، ہم بھی اسی ڈگر کے اوپر چلتے جا رہے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، تم میں ایک جماعت ہونی چاہیے جو خیر کی طرف دعوت دے۔ کس کی طرف دعوت دے؟ خیر کی طرف دعوت دے۔ خیر عام ہے، نبی علیہ السلام نے آگے فرمایا، یأمرون بالمعروف، اچھے کاموں کا حکم دے، وینہون عن المنکر، برے کاموں سے روکے۔ امر بالمعروف تو ہو رہا ہے، نہیں عن المنکر کرتے ہوئے ہمارے کلیجے کپ کپانے شروع ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟
وہ گرمی پیدا نہیں ہوگی، وہ ہمت ابھی آئی نہیں ہے اندر، وہ ہمت آئے گی، وہ تسلط فی الدین حاصل ہوگا تو ہم اپنے قدموں کے اوپر جمیں گے، ہم اپنے قدموں کے اوپر کھڑے ہوں گے۔ مصلحت اپنی جگہ ہے، حکمت اپنی جگہ ہے، دین کا کام حکمت سے کرنا چاہیے، مصلحت سے کرنا چاہیے۔ ہم 30 سال سے اپنی عمر میں حکمت اور مصلحت سن رہے ہیں، وہ مصلحت اور حکمت ختم نہیں ہوئی، وہ گئی نہیں، امت وہیں کی وہیں ہے، بلکہ اس سے بھی بہت پیچھے چلی گئی۔ آپ 20 سال چلے جائیے، امت میں بدکاری اتنی عام نہیں تھی۔ آپ 20 سال پیچھے چلے جائیے، نشے نام کی کوئی چیز نہیں تھی، بے دینی تھی، لیکن یہ خرافات، یہ بدعات، یہ رسومات نہیں تھی۔ چھوٹی موٹی مرنے پڑنے کے اوپر رسومات تھی اور لوگوں کے اندر دینداری تھی، لوگوں کی قلوب صاف تھے، لوگوں کے مزاج اچھے تھے، ان کو دین کی بات سمجھائی جاتی تھی تو وہ فوراً اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ آج ہمارے اندر تسلط فی الدین نہیں ہے، ہم اپنے قدموں کے اوپر کھڑے نہیں ہیں، نہیں انل منکر کرتے ہی فوراً موبائل سے میسج آتا ہے، مولانا پہلے اپنی ذات کو اور اپنے گھر کو ٹھیک کر دیجیے۔ اس لیے میرے بزرگوں، میرے نوجوان علماء، اگر ہم قربانی دینے کے لیے تیار ہیں تب تو اس میدان کے اندر ہم کچھ نکھار پیدا کر پائیں گے، اور اگر ہم اس میدان میں قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ ہم سے پہلے بھی اسی طرح چلے گئے اور ہم بھی اسی طرح چلے جائیں گے، کیا ہے تنخواہ تو ملنے والی ملے گی، تو امت کے اندر کوئی انقلاب اور امت کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، بلکہ امت کا نوجوان بڑے علمیے کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، آج نشے کے نام پر، سود کے نام پر، رشوت کے نام پر جس طرف جا رہا ہے، اگر ہم نے لگام نہیں لگائی تو غیروں کے معاشرے کے اندر اور ہمارے معاشرے کے اندر کوئی فرق باقی نہیں ہے۔ اس لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا نظام بنانے کے لیے ہم اجتماعی طور پر غور و فکر کریں۔ یقینی بات ہے کسی برائی کو اکیلا آدمی ختم نہیں کر سکتا ہے، اس کے اوپر روک نہیں لگا سکتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے اس علاقے میں سینکڑوں علماء اور حفاظ ہیں، ہم مل کر کے بیٹھیں گے، اجتماعی طور پر غور و فکر کریں گے، انشاءاللہ اس کا ایک رد عمل تو ہوگا لیکن اس سے ایک اچھا راستہ بھی نکلے گا۔ جہاں اس طرح کی کوششیں ہوتی ہے وہاں ایک بات عرض کرتا ہوں، آپ کے سامنے بھی عرض کرتے ہیں کہ علماء، حفاظ، پڑھے لکھے لوگوں کی آج الحمدللہ اتنی بڑی تعداد ہے۔ دعوت و تبلیغ میں سال لگے ہوئے، 4 مہینہ لگے ہوئے ساتھیوں کی اتنی بڑی تعداد ہے کہ اگر دوسری امت ہمارے قریب نہیں آتی ہے، ہم سب مل کر کے اپنا ایک معاشرہ الگ سے تشکیل دیں، اتنی بڑی تعداد ہے۔ اگر ہم اپنا معاشرہ الگ سے تشکیل دے دیں گے اور ہم اس پر چلیں گے، انشاءاللہ امت چند دنوں کے بعد میں ہمارے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہو جائے گی، لیکن جگر پانی کرنا پڑے گا۔ کیا کرنا پڑے گا؟ جگر پانی کرنا پڑے گا۔ اور یہاں اگر قوم کے ذمہ دار حضرات موجود ہے تو میں ان سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ آپ علماء کا ساتھ دیں، مکاتب کے اساتذہ کا آپ تعاون کریں، علماء کا تعاون کریں، اور ایک اسلامی زندگی بنانے کے لیے آپ بھی اس خدمت کے اندر استعمال ہو جائیں۔ آپ کی وجہ سے اگر علاقہ صحیح راستے کے اوپر چل پڑا، کل قیامت کے دن اللہ اسی چیز کو ہو سکتا ہے ہماری نجات کا اور بخشش کا ذریعہ۔ اور اگر ہم نے کوششیں نہیں کی تو اللہ فرما دے، کہیں یہ نہ فرما دے کہ تم نے تعلیم و تعلم کا اپنا اللہ نے تربیت کا سلیقہ دیا تھا، اللہ نے بات کہنے کا انداز عطا فرمایا تھا، اس کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے اس میدان کے اندر کیا کام کیا، اللہ کل ہمارے اس بات کے اوپر کہیں پکڑ نہ فرمائے۔ تو یہ چھٹی بات ہے میرے بزرگوں اور دوستوں۔ اور اب وقت بہت ہو رہا ہے، مجھے جو چیزیں اور بتانی تھی مکاتب کے تعلق سے جو چیزیں رہی ہے، عمومی طور پر ہمارے مکاتب کے اساتذہ کے پاس مکتب کی تعلیم و تعلم اور امامت کو نکال کر کے اگر دیکھا جائے تو وہ تقریباً 17-18 گھنٹے کے لیے فری۔ اب اس میں اپنی ضروریات ملا لو، اپنی نیند کو ملا لو، 7 گھنٹے نیند کے لے لو، 2 گھنٹے ضروریات کے لے لو،
8 گھنٹے پھر بھی کتنے گھنٹے؟ 8 گھنٹے. ہو سکتا ہے ہم میں سے کسی نے کوئی چھوٹا موٹا کاروبار شروع کر دیا اور اچھی بات ہے، تجارت کرنی چاہیے. التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. سچا امانت دار تاجر انبیاء اور شہداء کے ساتھ. نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا تجارت کرنی چاہیے. لیکن میری آپ حضرات سے درخواست ہے، اپنے یہاں بھی ہم مکاتب کے اساتذہ کو کہتے ہیں اور 2-3 اساتذہ نے اس کام کو کیا بھی ہے، ہر مکتب کے ساتھ، ہر مسجد کے ساتھ ایک چھوٹی لائبریری ضرور ہونی چاہیے. آج ہمارے علماء، ہمارے ائمہ اگر مطالعہ در مطالعہ کرتے جائیں، 8 گھنٹے میں سے اگر 2 گھنٹہ بھی مطالعے کی نکال لیں، مطالعے کا ان کا طریقہ ایسا ترقی کرے گا کہ وہ 2 گھنٹے کے اندر چند سالوں کے بعد میں 200 صفحات کا بھی مطالعہ کرے گا. یہ ایک طریقہ ہوتا ہے. اول میں آپ کو زور سے پڑھنا بھی پڑتا ہے، آہستہ پڑھنا بھی پڑتا ہے. کوئی بات، کسی بات کے اوپر جا کر کے آپ کا دل اٹک گیا، کتنی بہترین بات کہنی ہے، اس بات کو آپ ڈائری میں نقل کریں. اصلاح معاشرہ کے تعلق سے کوئی بات آ گئی، بڑی ڈائری لے لیجئے، 10 15 20 بات ہر چیز کے لیے الگ الگ آپ مطالعہ کر دیجیے. یہ ایمانیات کے لیے، عقائد کے لیے، یہ اعمال کے لیے، یہ عبادات کے لیے، یہ اخلاقیات کے لیے، اصلاح معاشرہ کے لیے، یہ اپنی ذاتی فائدے کے لیے، امت کے فائدے. اب جو بھی بات آپ کو اچھی لگے آپ اس صفحے کے اندر اس کو نقل کریں. 10 سال آپ اس طرح کر کے تجربہ کیجئے، آپ اپنے علاقے کے، اپنے وقت کے علامہ بن جائیں. لیکن ایک چیز شرط ہے، یاد رکھ لینا، علم کے اندر علو آتا ہے. کیا آتا ہے؟ قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ ایمان والوں کو اور علم والوں کو درجات کے اعتبار سے بلند فرماتے ہیں. ایمان ایک روحانی کیفیت کا نام ہے، علم ہمارے دل و دماغ کے اندر اترنے والی ایک چیز کا نام ہے. یہ دونوں چیزیں انسان کو یوں پر اٹھاتی ہیں، پھینکتی ہے، اٹھاتی نہیں. کیا کرتی ہے؟ پھینکتی ہے. تو زمین پر رہنے کے لیے کسی بڑی شخصیت جو زمین پر ٹکی ہوئی ہو، مضبوط ہو، اس کے پاؤں پکڑنا ضروری ہے. کیا پکڑنا ضروری ہے؟ پاؤں پکڑنا. کسی کی رہنمائی میں مطالعہ کرنا انتہائی ضروری ہے. جو شخصیت ٹکی ہوئی ہے، علم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے، اخلاقیات کے اعتبار سے، جس پر آپ کا دل جا کر کے مطمئن ہو جاتا ہو، آپ 3 دن جا کر کے ان کے گلے پڑ جائیے، وہ کہیں گے ہمارے پاس وقت نہیں، یہ نہیں، وہ نہیں. آپ کی سچی طرف دیکھیں گے، پھر وہی آپ کو بلائیں گے. ایسے اولیاء اللہ دنیا میں آپ نہیں ہوتے. ان کو پکڑے رہیں گے تو وہ ہماری تربیت اور اصلاح کرتے رہیں گے، تو ہمارے کام اوپر جانے کے باوجود زمین کے اندر اور مضبوط ہیں. اس لیے علم اپنی صفت کے ساتھ اوپر جاتا ہے. اللہ کی صفت کے ساتھ اوپر ہم کو جنت میں جاتا ہے. لیکن دنیا میں رہتے ہوئے ہمارے اس علم اور اس صفت کی وجہ سے زمین کے اوپر جمنا ہمارے لیے انتہائی کیا ہے؟ ضروری ہے. اس لیے یہ آخری بات اور آخری گزارش میں 7ویں گزارش ہے، آخری گزارش عرض کر رہا ہوں کہ ہم کتابوں کا مطالعہ کرنے کی ضرور کوشش کریں. مطالعے کے لیے کتابوں کی تعیین کرنا ضروری ہے. اگر آپ حق اور باطل کے درمیان مکمل طریقے سے تمیز نہیں کر پاتے، کون سی کتاب صحیح ہے، کون سی کتاب غلط ہے، فرقوں کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں، فرقہ ضالہ یا شخصیات جو ضالہ ہیں ان کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں ہے، تو ہم ماہر عالم سے پوچھ کر کے کتابوں کو متعین کریں اور پھر ان کا مطالعہ کرنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو بے انتہا قبول فرمائے. میں آپ تمام علماء کرام کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں اس گستاخی کے اوپر معافی چاہتا ہوں.
کہ آپ حضرات مجھ حقیر کو سننے کے لیے دور دراز سے تشریف لائے. اللہ تعالیٰ آپ کی آمد کو قبول فرمائے اور جو کچھ کہا سنا گیا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بالخصوص میں اس بستی والوں کا اور قاری فاروق صاحب کا اور ان کے رفقا کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے علماء کی اتنی بہترین مجلس قائم کی. اللہ تعالیٰ دارین کے اندر ان کو بہترین بدلہ نصیب فرمائے. اگر کسی بات کی وجہ سے آپ کی شان میں گستاخی ہوئی ہے تو میں آخر میں آپ حضرات سے اس کے اوپر معافی چاہتا ہوں. اللہ ہم سب کو صحیح کہنے، صحیح سننے اور اس پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.